اچھا آپ تشریف رکھیں جو بعد میں آہستہ آہستہ کھڑے ہوئے وہ بیٹھنے میں بھی کچھ وقت لے رہے ہیں. ٹھیک ہے توبہ یہاں سے عظمت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا ويكبتهم فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ.
وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اِذْ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، وہ وقت قابل توجہ ہے جب تم میں سے دو گروہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ پھسل جائیں، یعنی پھسلنے پر تیار ہو گئے تھے۔ واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا دوست، ان کا ساتھی، ان کا والی اور سرپرست تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومن توکل کرتے ہیں، یہ چاہیے کہ فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ اللہ ہی پر مومن توکل کریں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا، جو پہلی آیات جن میں لڑائیوں کا ذکر تھا، اگرچہ اہل کتاب بظاہر مخاطب دکھائی دیتے ہیں اور اس میں مشرکین بھی شامل تھے، کیونکہ انبیاء کے مخالفین کا گروہ دراصل ایک ہی ہوا کرتا ہے، الکفر ملت واحدہ۔ اور اس میں ایک بات میں کہنی بھول گیا تھا کہ اہل کتاب کا ذکر نمایاں طور پر کیوں کیا گیا جبکہ اصل لڑائی مشرکین سے ہونی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین سے تو عارضی لڑائی ہونی تھی اور بڑی جلدی یہ معاملہ ختم ہو جانا تھا، اور وہ لوگ جو قرآن کی وجہ شان نزول بتاتے ہوئے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ گویا یہ آیات اسی موقع ہی کی خاطر نازل ہوئی تھیں، ان کے اس میں تردید ہے۔ قرآن کریم کسی ایک خاص موقع کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ بعض خاص مواقع پر جن کا ایک جاری مضمون سے تعلق تھا، اس لیے نازل ہوا کہ اس پر بھی، ان واقعات پر بھی اطلاق پا جائے جو فوری ہیں، اور آئندہ آنے والے اسی قسم کے واقعات پر بھی اطلاق پا جائے۔ تو بعد میں جو بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں ان میں اہل کتاب کے ساتھ لڑائیاں بھی نمایاں ہو گئی تھیں، اور روم کے ساتھ جو مسلمانوں کی ٹکر ہوئی ہے، روم کی سلطنت کے ساتھ، اس کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی میں شروع ہو گیا تھا، اور پھر بعد میں تو پھر صلیبی جنگیں اتنا غالب ہو گئی ہیں کہ کسی مشرک کے ساتھ کوئی لڑائی کا ذکر نہیں ملتا اس سارے دور میں، بلکہ صلیبی جنگوں ہی کا ذکر ملتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جب تک مسلمانوں میں صلاحیت کا غلبہ رہا ہے وہ ان کو شکست دیتے رہے ہیں۔ پھر وہ زمانہ بدل گیا، جب رات گہری ہو گئی تو اس کے بعد وہ وعدے بھی ہٹ گئے جو عمل صالحہ کے ساتھ اور عمل صالح کے غلبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں، اس میں اگر کسی کو اختلاف ہو، سمجھ میں نہ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن کریم پڑھتے وقت اگر کہیں کوئی اشکال ہو، خود قرآن کریم براہ راست بھی سمجھ نہ آئے، تو ایسے موقع پر اس ذہن میں اٹھنے والے سوال یا بظاہر اختلاف کو دبانا نیکی نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے دعا کر کے ان مسائل کا حل طلب کریں اور پھر مطالعہ بھی کریں۔ لیکن میرا پرانا تجربہ یہی ہے مسلسل کہ جب بھی کوئی اشکال ہوا، پیشتر اس کے کہ کتابوں میں اس کو دیکھوں، دعا کے ذریعے جب مدد طلب کی ہے تو جہاں کوئی مشکل دکھائی دیتی تھی وہ نہایت ہی عمدہ مضمون پر مشتمل جگہ تھی، اور بڑے عظیم الشان معارف اس میں چھپے ہوئے تھے۔ تو فہم کو بھی اللہ تعالیٰ ہی روشن فرماتا ہے، خصوصاً قرآن کریم کے معاملات میں تو ایک قطعی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید کے بغیر جو ہر مانگنے والے کو حاصل ہو سکتی ہے، کسی ایک ذات کا خاصہ نہیں۔ ہر طالب کو جو اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ قرآن کریم کے متعلق یہ عرض کرے کہ مجھے اس موقع کی سمجھ نہیں آ رہی، اور جو میں سمجھتا ہوں دنیا اور حالات کو، اس کے سے بظاہر یہ بات ٹکراتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، من جملہ ایمان تو ہے، لیکن اطمینان قلب کی خاطر
مجھ پر یہ بات روشن فرما دے، یہ طریق اگر آپ مستقلاً اپنے ذات پہ وارد فرمائیں، اچھی طرح اس پر پابند ہو جائیں، تو آپ کو حیرت انگیز طریق پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور رہنمائی ملے گی۔ اس لیے یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے ہیں ان سے اختلاف ہو جائے تو اس میں پھر کون سا گناہ ہے؟ اختلاف کا حال یہ ہے کہ جو متقی ہیں وہ کامل یقین رکھنے کے باوجود ایک اعلیٰ اور برتر ذات پر اگر دل میں اختلاف ہو تو اس کو دباتے نہیں، اس کو اسی طرح عاجزی کے ساتھ ظاہر کر دیتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سوائے چند اس زمانے کے لاہوریوں کے باقی صحابہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ زبان دراز کریں کہ آپ کا اور مسیح موعود کا اختلاف ہو گیا ہے، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح اول واضح طور پر لکھتے ہیں کہ میرا تو یہی عقیدہ ہے کہ کوئی نبی کبھی قتل نہیں ہوا۔ حالانکہ آپ جانتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھ چکے ہیں کہ قتل انبیاء کے امکان کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب کوئی یہ کہے کہ نور الدین صدیقیت کے مقام پر ہو کر نعوذ باللہ گستاخی کر رہا ہے، اس کو ان مقامات کا علم ہی نہیں جن مقامات پر تقوی کی باریک راہیں ایک ایسا تقاضا کرتی ہیں جو بالعموم کامل اطاعت سے منافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر رہتے ہوئے اس مرتبے پر ایک آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس بات کی اس طرح سمجھ نہیں آئی۔ وہی موقع تھا جب حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک موقع پر سمجھانا چاہا تو حضرت خلیفۃ المسیح اول نے جواب میں لکھ دیا کہ میں سجاد رنگی کن گرت پیر مغانگوید غافل و سالک بے خبر نبوت زیراہ و رسم منزلہ، کہ پیر مغاں کہتا ہے تو جان نماز کو شراب میں ڈبو دو، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ پیر مغاں منزل کی اونچ نیچ سے ناواقف نہیں ہے، بس وہاں اطاعت کا سوال ہے، اور یہاں وہ مفہوم جو تم پر ظاہر ہو گیا اس کا سوال ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے جب سوال کیا تو کچھ دل میں خلش تھی تو سوال کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلش نہ ہو اور سوال کر دیا ہو؟ تو آپ نے یہ فرق ظاہر فرمایا ہے، ایمان اللہ کی ذات پر اور اس بات پر ہے جو اللہ نے فرمائی، لیکن تفصیل سمجھ نہیں آ رہی اور ایک کھجلی سی شروع ہو گئی ہے دل کے اندر۔ تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس ادب کے اور احتیاط کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی اختلاف ہو تو وہ نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں بلکہ وہ آئندہ مزید اللہ تعالیٰ سے روشنی کے نزول کا موجب بن جاتا ہے۔ اگر فطرت کی کجی سے کوئی اختلاف ہو یا انانیت کے نتیجے میں ہو یا انسان اپنے آپ کو اس سے بالا سمجھتا ہو کسی پہلو سے تو وہ ہلاکت کا موجب ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس اختلاف کے دائرے میں رہیں جو رحمت ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے، اور اس کے لیے عجز اور انکساری اور خدا کی طرف توجہ یہ ضروری ہے۔ یہ آپ کو مخاطبین جو سامنے ان کو نہیں میں کر رہا، بلکہ میرے ذہن میں ساری دنیا میں پھیلے ہوئے احمدی ہیں جنہوں ان کی طرف سے درس کے دوران کئی قسم کے بڑے دلچسپ بہت ہی عظیم الشان تبصرے بھی ملے اور کئی الجھے ہوئے سوالات بھی ملے، اور اکثر کے سوالات میں عجز بھی تھا، انکساری بھی تھی، بعض سوالات میں سے انانیت کی بو آتی تھی جن کے متعلق خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ بیچارے کہیں ٹھوکر ہی نہ کھا جائیں۔ تو اس لیے جو اختلافات کے مسائل ہیں کچھ میں نے بیان پہلے کر دیا تھا یہ اصول، لیکن اب میں اس موقع پر مزید کھولنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہاں اہل کتاب ہی مراد ہیں، مشرک شامل ہی نہیں، تو کوئی حرج نہیں، اس کو یہی سمجھنے دیں، مگر میں نے اپنا مسلک بتایا ہے۔ مجھے اس بات پر اطمینان ہے کہ ان آیات کا تعلق صرف اس زمانے سے نہیں بلکہ وسیع زمانوں سے ہے، آئندہ قیامت تک کے زمانوں سے ہے، اور بعد میں اصل مقابلہ خواہ وہ ظاہری تلوار کا ہو یا دوسری تلوار کا ہو وہ اہل کتاب سے ہونا تھا، وہی فیصلہ کن ہوگا، اور وہاں اسی لیے اہل کتاب کا ذکر چلا ہے۔
چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق پیشگوئی میں وہ یکسر الصلیب آتا ہے اور کسی مشرکین سے لڑائی کا ذکر نہیں، کیونکہ دراصل اہل کتاب ایک وقت میں شرک کے بھی نمائندہ بن جانے تھے، اور ان کے اندر یہ ساری باتیں شامل ہیں، اور اس وقت بھی کسی حد تک شرک ان میں داخل ہو چکا تھا۔ بس یہ دلائل ہیں کیوں میں نے وہ ترجمہ کیا اور کیوں میں اس مسلک پر قائم ہوں۔ باقی تاریخ بتا رہی ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، اور آئندہ بھی اصل ٹکر اور آخری قتال جو ہے وہ اہل کتاب سے ہونا ہے، اور مشرکین اس وقت پیچھے رہ جائیں گے۔ تو موقع پر اصل ذکر یوں کہہ سکتے ہیں، فوری ذکر مشرکین کا، لیکن دائمی ذکر اہل کتاب کا تھا، اس لیے اہل کتاب کو مخاطب فرمایا اور مشرکین کو ان کے ذیل میں رکھ لیا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب دو گروہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پھسل جائیں دونوں۔ واللہ ولیہما، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، حالانکہ اللہ ان کا ولی تھا، ان کو زیب نہیں دیتا تھا کہ جب اللہ ولی ہو تو پھر پھسلنے کا سوچیں بھی۔ دوسرا یہ کہ باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت فرمائی ہے اور ان کو اپنے ولی کے طور پر ہی، ان کے ولی کے طور پر ہی اپنے آپ کو پیش فرما رہا ہے۔ وہ تو ٹھوکر کھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، مگر چونکہ اللہ ان کی غالب نیکیوں کی وجہ سے یا اپنے رحم کی وجہ سے ان کو بچانے کا فیصلہ کر چکا تھا، کیونکہ اللہ جب ایک کا دوست ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑا نہیں کرتا، اور ولی انہی کا ہوتا ہے جن کا اونچ نیچ میں ساتھ دینے کا فیصلہ فرما چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب وہ بیعت ہوئی ہے، بیعت رضوان، اس میں اس وقت شامل ہونے والوں کو متعلق قرآن نے خبر یہ دی ہے کہ بعض کی غلطیاں بھی ان کی معافی ہو جائیں گی، اور ایسا ہی تمام اہل علم جانتے ہیں، یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شامل ہونے والے اگر بعد میں کچھ ان سے غلطیاں بھی سرزد ہوئیں تو چونکہ اللہ ان کا ولی ہو چکا تھا اس لیے اللہ نے چھوڑا نہیں۔ تو بعض دفعہ اگر بالارادہ گناہ کی نیت سے غلطی نہ ہو بلکہ مجبوری میں انسان پھسلے اور یہ فیصلہ کرے، یہ غلط فیصلہ بھی کر لے، تو فیصلے میں تو ارادہ شامل ہے، لیکن وہ فیصلہ تمام تر اپنی حیثیت کے لحاظ سے ایک ایسے مقام پر ہوتا ہے جہاں پھسلنے کے امکان غالب ہوتے ہیں۔ غلطی تو ہے لیکن کچھ جواز بھی ہے، مگر ان کے متعلق دونوں معنی درست ہیں میرے نزدیک۔ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان کا دوست تھا، ان کو زیب نہیں دیتا تھا کہ پھسلیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ ان کا ولی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید ٹھوکر سے بچا لیا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بس چاہیے کہ اللہ ہی پر مومن توکل کریں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ محض یاد دلانے کے لیے ایک بیچ میں جملہ آ گیا ہے، مضمون احد کا چل رہا ہے۔ فرمایا کہ تمہیں یہ بھی تو یاد رکھنا چاہیے تھا کہ باوجود اس کے کہ تم بے حد کمزور تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر تمہیں نصرت عطا فرمائی۔ بدر کے موقع پر 1000 جنگجو ہر قسم کے اسلحہ سے لیس، سوار اونٹوں پر اور گھوڑوں پر سوار اور کچھ پیدل، یہ لوگ حملہ آور تھے، مقابل پر 313 صرف، اور ان میں سے بھی کوئی لنگڑے بھی تھے، کوئی بچے بھی تھے، کسی کے پاس لکڑی کی تلوار تھی۔ اس وقت جو ذلت کی حالت تھی، یعنی کمزوری کی، وہ اس کے مقابل پر بہت زیادہ کمزوری کی حالت تھی جو احد کے وقت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا وعدہ پورا فرمایا، ان کی نصرت فرمائی۔ تو یہ اس لیے ذکر ہے کہ یاد رکھنا چاہیے تھا تمہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہیں بدر کے موقع پر نہایت کمزوری کے باوجود نصرت عطا فرما چکا تھا۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، آئندہ کے لیے اب یہ نصیحت ہے کہ اب دیکھو تقوی اختیار کرو اللہ کا،
کیونکہ تقوی کے بغیر شکر کی توفیق نہیں ملتی. لعلکم تشکرون، سچا شکر تقوی کے نتیجے میں نصیب ہوتا ہے. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف. اب واپس احد کے وقت میں آ گئے ہیں. وہ جملہ معترضہ ختم، اب احد کا ذکر پھر شروع. اذ تقول للمؤمنین، جب تو مومنوں سے کہہ رہا تھا، الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف، کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 3000 فرشتوں سے مدد عطا فرمائے. منزلین جو اتارے جائیں یا اتارے گئے ہوں. ہیں منزلین ہے، ہاں منزلین ہی کہا ہے. منزلین پہ سنا گیا ہے، میں پڑھ منزلین ہی کراؤں. اس قسم کی زبان کی جو خشک منہ ہو نا تو بعض زبر زیر سنائی دیتی ہے. میں پڑھتا زبر ہی ہوں. ایک پہلے بھی کسی نے مجھے توجہ دلائی تھی، حالانکہ وہ مجھے یاد تھا قطعی طور پر کہ درست لفظ پڑھا تھا. بعض لوگ لکھ دیتے ہیں دور سے، تو یہ اس کی گنجائش ذہن میں رکھ لیا کریں. منزلین ہی پڑھا تھا میں نے، سنا منزلین گیا، لیکن اچھا کیا آپ نے توجہ دلا دی. ہو سکتا ہے کوئی اور بھی یہی سن رہا ہو. اتارے ہوئے اتارے گئے فرشتوں کی جب میں ترجمہ کر رہا ہوں تو منزلین کیسے کہہ سکتا ہوں؟ منزلین تو اتارنے والے کو کہتے ہیں. ثلاثۃ آلاف من الملائکہ منزلین. یہاں بعض مفسرین نے یہ غلطی کھائی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بدر کے فرشتے ہی ہیں 3000، کیونکہ اس کے مان بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. یہ جو آیت ہے یہ ذکر کر رہی ہے 5000 کا، اور شرط یہ لگائی ہے کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ ھَذَا، اور وہ اسی طرح جوش کے ساتھ تم پر حملہ آور ہوں گے جو جوش پہلی لڑائی میں انہوں نے دکھایا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ جنگ احد کے 2 دور ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے. ایک وہ جو پہلے ہونا تھا، اس میں 3000 مد مقابل تھے، اس لیے 3000 مد مقابل پر 3000 فرشتے ان کو ڈرانے، ان کو کمزور کرنے، ان کے دل دہلانے پر مقرر تھے. اور درس میں تفصیلاً پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ رعب جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ فرشتوں کے ذریعے دلوں پر ڈالا جاتا ہے، اور بدر میں بھی ڈالا گیا تھا. وہ تلواریں لے کر ان سے نہیں لڑتے یا ان کو ویسے دھکے نہیں دیتے، مگر دلوں پر ایک رعب طاری کر دیتے ہیں اور ہیبت طاری کر دیتے ہیں. بس 3000 پر انفرادی طور پر ایک ایک فرشتہ معین تھا، مقرر تھا کہ اس شخص کو تم نے سنبھالنا ہے، اور جو بھی کمزوری ہو سکتی ہے لڑتے ہوئے سپاہی میں وہ اس کے دل میں پیدا کرنی ہے. اور بدر میں تو 1000 فرشتوں کا ذکر ہے، اس لیے 3000 اس کے متعلق ہو ہی نہیں سکتا. بدر کے متعلق تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. استغیثون ربکم، جو تم اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، اس نے تمہاری پکار کو سنا اور اس کا جواب دیا. انی ممدکم بألف من الملائکۃ، کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا. تو یہ جنگ بدر کے متعلق حضرت صلی اللہ جنگ احد کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی ہدایات کے وقت سے تعلق رکھنے والی آیات ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہدایات میں یہ بات بھی شامل فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ کی وحی سے علم پا کر کہ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی جائے گی. اور یہ یہ آیت کریمہ اگر اس وقت نازل ہو چکی تھی پوری طرح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ خبر بھی دے دی گئی تھی، اگرچہ چھپی ہوئی، کہ پہلی دفعہ ایک لڑائی نہیں ہوگی، ایک میں تم مار کھا جاؤ گے.
اور پھر اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو اللہ مزید مدد تمہاری فرمائے گا، اور ان کو مزید مغلوب کرنے کے لیے ایک ایک فی آدمی کافی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی نفسیات میں تازہ تازہ غلبے کا مزہ موجود ہو، وہ بڑی قوت سے دندناتا ہوا کمزوروں پر حملہ کرتا ہے، جو ابھی حال ہی میں لڑائی میں مار کھا چکے ہیں، تو ان کو نفسیاتی طور پر مروب کرنے کے لیے غیر معمولی روحانی تصرف ہونا چاہیے تھا۔ بس یہ 5000 اس احد ثانی، اس کو کیا کہتے ہیں، احد ثانی تو نہیں کہتے کچھ، جو جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انہی ساتھیوں کو لے کر دشمن کے تعاقب میں نکلے تھے، ہمراؤل، ہاں اس کا دوسرا بھی کہتے ہیں، دوسرا نام بھی ہے، یعنی عہد اولا اور یا غزوہ عہد اولا، غزوہ عہد ثانیہ، اس قسم کا نام بھی دیا جاتا ہے، ہمراؤل الاسد کا موقع ہے۔ تو یہ جو 5000 ہے، اس کو یاد رکھ لیں کہ عہد سے تعلق رکھنے والی ہی پیشگوئی ہے جو پوری ہوئی، اور باوجود غیر معمولی نفسیاتی برتری کے وہ لوگ ایسا مروب ہوئے کہ ٹھہرتے ہی نہیں تھے۔ جب دشمنوں کی لشکر کی خبر ملی تو ڈر کے مارے انہوں نے بھاگنے کی ہے وہاں سے، ان کو یقین تھا کہ اس دفعہ یہ ہمیں مار جائیں گے۔ تو یہ فرشتوں کی مدد ہے جس طرح اللہ تعالیٰ وہ نازل فرماتا ہے۔ آگے ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، یہ نہ سمجھنا کہ کوئی مادی چیز ایسی ہے جو ہو رہی ہے، ایسی باتیں اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری کے طور پر تمثیلاً بیان فرماتا ہے، اور وہ کیا فرشتوں کے نزول کا حقیقی معنی کیا ہے، وہ کس طرح تصرف کرتے ہیں، ان بحثوں میں تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور غلطی سے انہی بحثوں میں لوگ پڑ گئے، بلکہ عجیب و غریب کہانیاں منسوب ہوئیں کہ ایک فرشتہ اس طرح کا تھا، ایک اس طرح کا تھا، اس طرح وہ گرز لے کے مار رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ یہ بشرا کے طور پر، یعنی خوشخبری کے طور پر تمہارے دلوں کے سہارے کی خاطر ہم یہ مثالیں بیان فرما رہے ہیں، لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دل اطمینان پا جائیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، فرشتے ہوں یا نہ ہوں یہ بحث نہیں ہے، ہر مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، جس صورت میں بھی آئے، یہ سمجھانا مقصود ہے۔ فرشتوں کی نوعیت اور اس کی تفصیل میں اب خام خواہ کے خیالی گھوڑے نہ دوڑاؤ، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یقین رکھو کہ تمہیں سہارے کی خاطر یہ بات بیان کی گئی تھی، مدد اللہ نے دینی ہی دینی ہے، جس طرح وہ چاہے وہ مدد دے گا۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، جو عزیز ہے، عزیز میں غالب، بزرگی والا اور غالب، اس کی ذات میں عزت کا مرتبہ اور مقام بھی ہے اور غلبہ بھی ہے، اور دوسرا حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے، تو بے حکمت کی باتیں نہیں کرتا۔ یہ توجہ دلا دی گئی کہ تم اپنی بچگانہ عقل سے ایسی مدد کا تصور نہ مان لینا جو حکمت سے آ رہی ہو، جو اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی عزت اور اس کی حکمت کے منافی ہو۔ مدد تو ثابت ہو جائے گی جب آئے گی، سمجھ آ جائے گی، لیکن کیسے ہوا، کیا کیا تفاصیل ہیں، ان میں بے وجہ دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھو، اللہ عزیز ہے، حکیم ہے، کوئی بات اس کی عزت اور اس کی حکمت کے منافی نہیں کرنی۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ اس لیے تھا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کا ایک حصہ کاٹ دے، ایک حصے کو معوف کر دے، اور او یکبتہم فینقلبوا خائبین، یا ان کو ہلاک کر دے، فینقلبوا خائبین، پس وہ ناکام ہو کر لوٹیں۔ یہاں یا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ کیا کرنا ہے، یہ یا کیا بات بتا رہا ہے؟
اب کیا سمجھے ہیں اس سے؟ کیوں جی علماء کرام؟ یا ایک حصہ کاٹ دے یا ہلاک کر دے؟ یہ مختلف لشکر کے مختلف حصوں سے مختلف لوگ، کچھ وہیں پہ ہلاک ہوں گے، کچھ ویسے ذلیل ہو کے اور ناکامی کی صورت میں تو واپس پھر لوٹیں گے۔ واہ چاہیے تھا، یا تو نہیں چاہیے تھا؟ او واقعی معنی میں ویسے تو آتا ہے، لیکن یہ آ سکتا ہے، لیکن جو مختلف او کا حصوں لفظ سے۔ ہے یہ اور معنوں کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بعض چیزیں صبر اور تقوی اور وفا سے تعلق رکھتی ہیں، اور خوشخبریاں ہونے کے باوجود اسی وقت پوری ہوتی ہیں جب ان خوشخبریوں کے اہل ثابت ہوں۔ جنگ احد میں یہ خدشہ تھا جو بعد میں پورا ہو گیا کہ جتنی بڑی کامیابی مقدر تھی وہ حاصل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ بعض ان میں سے پھسل جائیں گے۔ تو او کا لفظ اس وجہ سے آتا ہے کہ امکانات دونوں تھے، تم نے ان میں سے کچھ حاصل کر لیا، طرفاً ایک حصہ تو حاصل شروع میں کیا ہے، جو طرفاً جو اگر وہ قائم رہتے اور پھر ان کو پرسو کرتے تو وہ سب کے سب یا بھاری اکثریت کو ہلاک کر سکتے تھے، جس سے وہ محروم رہ گئے۔ تو او اس امکان کی طرف اشارہ ہے جو کامل اور ایسے غلبے سے تعلق رکھتا ہے جس پہ پھر دشمن کو زبان نہیں کھول سکتا، اور یکبتہم میں یعنی وہ اشارہ ہے۔ فینقلبوا خائبین، پس وہ دونوں صورتوں میں یکبتہم جو ہے ہلاک کر دے، فینقلبوا خائبین کا صرف اس سے تعلق نہیں ہے، یہ دونوں میں سے جو بھی نتیجہ نکلے ان کا نامراد واپس لوٹنا مقدر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ بس وہ واقعتاً نامراد لوٹے، یہاں تک کہ مدتوں یہ تانے ان کو ملتے رہے کہ تم نے موقع پایا تو مارا کیوں نہیں، ختم کیوں نہ کر دیا، مدینے پہ کیوں نہ حملہ کیا، پیچھے کیوں نہ گئے۔ اور یہ احساس ان کو ہمیشہ بے اطمینان، غیر مطمئن کر دیا، بے چین کرتا رہا کہ ایک موقع آیا تھا، ہم کیوں بھاگے، کس طرح نکل گئے، عقلیں ماری گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں ان کو آ رہی تھی کہ کیا ہوا۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہما او یعذبہما فإنہم ظالمون۔ یہ بھی ایک آیت ہے جو غور طلب ہے، احتیاط سے ترجمے کی متقاضی ہے۔ لیس لک من الامر شیء، جہاں تک آخری فیصلے کا تعلق ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امر میں خدا کے شریک نہیں ہیں جس امر کا تعلق سزا اور جزا سے ہے۔ اس کے متعلق فرمایا او یتوب علیہم، اللہ چاہے تو، علیہما نہیں ہے علیہم ہے، میں غلطی سے علیہما پڑھ گیا تھا کیونکہ دماغ میں وہ دو گروہ تھے نا، تفشلہ، اس لیے اس طرف ذہن نے گیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو لفظ علیہم ہے اور یعذبہم ہے، او یتوب علیہم او یعذبہم، چاہے تو ان کی توبہ قبول فرما لے اور ان کی طرف توبہ کے ساتھ رجوع فرمائے، یا ان کو عذاب دے۔ فإنہم ظالمون، اس کی ضمیر ان کی طرف، دو کی طرف میرے نزدیک نہیں پھر رہی، بلکہ اس دشمن کی طرف پھر رہی ہے جو ناکام واپس لوٹا ہے۔ بعید نہیں کہ ان میں سے کئی بہتوں کو توبہ کی توفیق ملے اور وہ توبہ قبول ہو جائے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے متعلق عذاب کا فیصلہ ہوگا اور ان کو عذاب ملے گا۔ اس میں جو پہلا حصہ ہے ینقلبوا خائبین، اس کی طرف بھی روشنی ملتی ہے کہ اور یکبتہم کا فیصلہ ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا، اس میں ایک حکمت بھی ہے۔ اگر وہ سارے وہاں ہلاک ہو جاتے تو جن کو بعد میں توبہ کی توفیق ملنی تھی، جنہوں نے اسلام کے تائید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو کر بڑی بڑی قربانیاں کرنی تھیں، تو اللہ کی عجیب شان ہے کہ بظاہر ایک شکست اور برا فعل ہے، اسی میں سے خیر کے پہلو نکالتا ہے۔
असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम। तो ये जो तौबा वाला है ये उन दो की तरफ नहीं जा रहा। जो मैंने पढ़ा था वो गलती से पढ़ा था और मुझे तज्जुब भी हुआ था कि युअज़्ज़िबा कैसे उनके मुतालिक हो सकता है। तब मैंने दोबारा देखा तो पता लगा कि लिखा हुम है ना कि हुमा। पढ़ना जो है वो उस याद की वजह से था कि तफशला बस, और उनका दिमाग इसलिए उनकी तरफ गया कि ये तूबा का लफ्ज़ है पहले। अब जहन की जो है ना सोच की का जुलूस निकलता है जिस तरह, वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्यों बगैर सामने देखते हुए भी इसको मैंने ये तूबा पढ़ लिया, क्योंकि मेरे नज़दीक वहाँ बज़ाहिर उन कुफार से तौबा का कोई ताल्लुक नहीं था। बस वो तफशला वाले होंगे। जब आगे युअज़्ज़िब देखा तो फिर मैं डर गया, मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, उनको तो खुदा ने अज़ाब नहीं देना। तो गौर से देखा तो वो ये तो यतूबा अलैहिम और युअज़्ज़िबहुम है, हिमा नहीं है कहीं। और एक और हिकमत भी समझ आ गई कि ये दरअसल उनमें से बाज़ लोगों से नेक सलूक होना है जो हमला आवर थे और बाद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद में भी बड़ी क़ुव्वत से लड़े हैं। अबू सुफियान वही हैं जिन्होंने जंग हुनैन में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रकाब नहीं छोड़ी। तो यतूबा अलैहिम में हिम के अंदर वो भी शामिल हैं, खालिद इकरमा और बहुत से हैं, खालिद खुद सबसे लेकिन मेरे जहन में लश्कर के सरदार की बात पहले आई ना कि अबू सुफियान जो सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है, बार बार हमले करता है, ऑर्गेनाइज करता है। खालिद तो खुद एक नौजवान उभरते हुए थे जर्नैल, जो दरअसल बने ही उस वक्त जर्नैल हैं, पहले कोई ख़ास जर्नैली की उनके कमाल मालूम नहीं है। मगर अबू सुफियान तो लीडर था और जंग हुनैन में वफादारों में वो रहा है ना, वहाँ खालिद का जिक्र नहीं मिलता, समझे। मगर बहरहाल और मौक़ों पर मौके उनको मिले हैं। बहुत से लोग ऐसे थे जो शामिल थे, उनको बड़ी बड़ी खिदमतों की तौफीक मिली है। फरमाया जालिम तो वो हैं ही। ये क्यों है? यतूबा अलैहिम के बाद ये जो फरमाया जालिम तो वो हैं ही, असल वजह यह है कि हलाकत के हकदार वो हो चुके थे। रसूल सल्लम के ऊपर इस किस्म का खौफनाक हमला करके इस बदनीयत से आना, इस बात को उनको सजावार करार दे चुका था कि वो बेशक हलाक हो जाएं। बस हलाकत का फैसला उसके बावजूद मुमकिन था, लेकिन अल्लाह ताला ने उस नुकसान ज़ाहिरी हादसे से एक खैर का पहलू निकाल लिया और इनकी बख्शिश के भी समान हो गए। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्द, और जो कुछ भी ज़मीन में है। यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, वो बख्शता है जिसको चाहता है, व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, और अजाब देता है जिसको चाहता है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला और बार बार रहम फरमाने वाला है। इसमें मजीद दलील दी जा रही है कि अगर जालिम को खुदा बख्श दे तो ये कोई खुदा ताला की अजमत और शान के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसका ही तकाजा है कि अगर चाहे तो बख्श दे। एक जज है जो मालिक नहीं है, वो अगर एक वाज़े जुर्म करने वाले को बख्श दे तो ये उसका गुनाह है, उसके ऊपर उस पर एक दाग लग जाता है। लेकिन एक मालिक जिसकी चीज़ किसी ने उठाई है, वो चाहे तो छोड़ दे, चाहे तो पकड़ ले। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मज़ीद दलीलों की ज़रूरत ही कोई नहीं है। जालिम कहने के बावजूद अगर बख्शा है तो मालिक हूँ मैं, और मेरी मिल्कियत, मेरी आखिरी मिल्कियत का तकाजा ये है कि मुझे इख्तियार है, जो चाहूँ करूँ, जिसको चाहूँ माफ़ कर दूँ, जिसको चाहूँ उसको सज़ा दूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़ाफ़न मुज़ाफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अब बज़ाहिर इस मज़मून का उस जंग के मज़मून से कोई दूर का भी ताल्लुक़ दिखाई नहीं देता कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, ना खाओ रिबा यानी सूद, अज़ाफ़न मुज़ाफ़ा
جو دگنا تگنا ہوتا چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. یعنی ایسے روپے کی کمائی جس میں نقصان کا کوئی احتمال نہیں، وہ تجارت نہیں ہے، بلکہ لازم ہے کہ وہ ضرور بڑھے، اور اگر رکھے رکھو تو بڑھتا دگنا تگنا چوگنا ہوتا چلا جاتا ہے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ اس آیت کا پہلے مضمون سے کیا تعلق ہے؟ اگلی آیت اس کا مضمون وہ بیان فرما رہی ہے. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، نار کا ایک ترجمہ جنگ ہے، اور یہ ثابت ہے قرآن کریم سے. بس سود ہی جنگوں پر منتج ہوگا، اور سودی نظام آخر لوگوں کو بڑی بڑی جنگوں تک پہنچا دے گا. اور دعا سکھائی ہے اس کے بعد مومنوں کے لیے، یعنی ان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ ایسی جنگوں سے جو دوسروں کے ظلم کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے کوشش کرو تاکہ تم ان جنگوں کی لپیٹ میں تم نہ آ جاؤ. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے، اعدت للکافرین سے میں یہ استنباط کر رہا ہوں. یہ تو کافروں کے لیے جنگ ہے، مومنوں کو کیوں فرمایا ہے اتقو؟ اس لیے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ بعض ایسے عذاب ہوتے ہیں جہاں جو وسیع قومی عذاب ہیں ان میں پھر معصوم بھی پھر پس جایا کرتے ہیں. یعنی کچھ نہ کچھ اس کی تکلیف، اس کا عذاب ان کو بھی پہنچ جاتا ہے. بس جتنی بڑی جنگیں ہوتی ہیں، عالمی جنگیں، ان میں معصوم قومیں بھی اور خاص طور پر مومن خدا کے بندے بھی نقصان اٹھاتے ہیں، اگرچہ زیادہ تر نقصان سے بچائے جاتے ہیں. تو اتقو جو فرمایا ہے، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، کوشش کا جو میں نے ذکر کیا تھا، اس میں دعا کے علاوہ سود سے کلیتاً بچنے کی نصیحت ہے. میرا یہ ایمان ہے اس آیت کی روشنی میں کہ اگر مومن بندے ہر حرص کے باوجود، ہر ٹھوکر کے امکان کے باوجود سود سے بچنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عالمی جنگوں کے عذاب سے ہر طرح سے محفوظ رکھے گا. اور اگر وہ شامل ہو گئے، گر گئے اس میں، تو وہ اتقو کا فعل ان سے واقعہ نہیں ہوا، اس لیے خطرہ ہے کہ ان کو بھی کچھ نقصان پہنچ جائے. بس اتقو نار بظاہر نار کا لفظ ہے، مگر دراصل سود سے کلیتاً بچنا مراد ہے، جس کی سزا نار ہوگی. بس اگر تم نار سے بچنا چاہتے ہو تو سود سے کلیتاً بچو. یہ اعدت للکافرین ہے، مومنوں کے لیے تو بنائی نہیں گئی، تمہیں کیا ضرورت ہے خام خواہ میں چھلانگے مارنے کی؟ یہ مراد ہے، تیار کسی اور کے لیے کی گئی، پڑھ تم اس میں جاؤ، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. یہ دیکھیں وضاحت ہو گئی. طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے فرمودات کے دائرے میں رہو، پھر تمہیں وہ آگ نقصان نہیں پہنچائے گی. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار. تو واتقوا اللہ والرسول، اطیعوا اللہ والرسول کا نسخہ اس آگ سے بچنے کا نسخہ ہے. لعلکم ترحمون صاف بتا رہا ہے کہ وہ ایسی بے بسی کی حالت ہوگی کہ اللہ کا رحم ہی ہے، جو بچا لے تو بچا لے، ورنہ لوگوں کا اس خوفناک آگ سے بچنے کا امکان بہت بعید ہوگا. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. تم اس مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، وجنۃ، اور جنت کی طرف، ارضها السماوات والارض، جس کا دائرہ زمین و آسمانوں اور زمین پر محیط ہے، اس کی طرف تیزی سے آگے بڑھو، دوڑو. وعدت للمتقین، یہ جو جنتیں ہیں جو زمین اور آسمان پر جن کا دائرہ محیط ہے، یہ متقیوں کے لیے بنائی گئی ہیں. یہاں اس آیت کی، یعنی اگرچہ یہ میں تفسیر پوری نہیں کر رہا، لیکن چھوٹی چھوٹی بعض اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں
تاکہ ترجمہ کرتے وقت زیادہ وسیع مضامین کے ساتھ آپ آگے بڑھیں۔ ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اگر جہنم کہاں ہوگی جب اس جنت کا دائرہ آسمانوں اور زمین دونوں پر محیط ہے، تو آپ نے فرمایا وہ بھی وہیں ہوگی، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، یعنی ڈائمینشنز اور ہوں گی۔ اگر ڈائمینشنز بدل جائیں تو ایک ہی جگہ رہتے ہوئے ایک دوسرے سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، اور اگر ڈائمینشنز نہ بھی بدلیں، لطافتیں بدل جائیں، تو تب بھی اب اس اسپیس میں کتنی ویوز پھر رہی ہیں بے شمار، اس میں تقریریں بھی ہو رہی ہیں، تصویریں بھی چل رہی ہیں، مگر اس کی ڈائمینشن اور ہے، میرے بدن میں سے بھی گزر رہی ہیں، میرے ہاتھوں میں ہر جگہ موجود ہیں، لیکن نہ مجھے محسوس ہو رہی ہیں نہ آپ کو۔ تو بیک وقت رہتے ہوئے ایک دوسرے سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ نیکی کی لہریں وہاں اس جگہ کو چھوڑ تو نہیں دیتی جہاں ظاہری گندگی پڑی ہوئی ہو، مگر ظاہری گندگی ان کو کوئی بعید امکان کے طور پر بھی چھو نہیں سکتی ان لہروں کو۔ ایسی بات ہے جیسے یہ ریڈیائی لہریں، یہ وہ پروگرام ہوں ٹیلی ویژن کے، بڑے اچھے کھانے آپ لوگ بھی پکا کے دکھاتے ہیں، کسی کے پاس گند کا ڈھیر ہو، وہاں سے گزر کے آئیں تو ان کھانوں میں سے بدبو آنی شروع ہو جائے۔ اس لیے نہیں آ سکتی کہ ان کی ڈائمینشنز اگرچہ اور نہیں ہیں مگر لطافتیں اور ہیں۔ بس جہاں لطافتیں بدل جائیں تو ایک دوسرے سے انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتا، وہاں اگر ڈائمینشنز بدل جائیں تو سوال ہی کوئی نہیں پیدا ہوتا۔ بس فرشتوں کی ڈائمینشنز اور ہیں اور خدا کی ڈائمینشن وہ ہیں جس کا کسی ذی شعور کو تصور ممکن نہیں، کیونکہ اس کی مثال کوئی نہیں۔ ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا جو بہت اہم معنی مجھے ابھی سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کے لیے دنیا میں جہنم تھی، فرمایا تم اس سے بچو، کیونکہ تمہارے لیے جو جنت، اگر تم اعلیٰ درجے کے ہو تو جو جنت خدا نے مقرر فرمائی ہے وہ زمین پر بھی اس کا دائرہ ہے، وہ صرف مرنے کے بعد نصیب نہیں ہوگی بلکہ وہ جنت تمہیں اس دنیا میں بھی عطا ہوگی، کیونکہ ارضها السماوات والارض، وہ جنت جو خدا نے تم متقیوں کے لیے بنا رکھی ہے وہ آسمانوں سے صرف تعلق نہیں رکھتی، یعنی تمہارے مرنے کے بعد کی روحانی زندگی سے، بلکہ اس دنیاوی دور میں بھی تمہیں نصیب ہو سکتی ہے اگر تم ایسے اعمال کرو جن کا پہلے ذکر گزر چکا ہے۔ اور اس دنیا میں جنت بنانا یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا فرض ہے، اس لیے بھی اس آیت کے ترجمہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے ان آگوں کو ٹھنڈا کرنا ہے جو سود خور نظام کے نتیجے میں خود بخود بھڑکیں گی اور دنیا کو جنگوں میں مبتلا کریں گی، اور ان آگوں سے بچنا ہے خدا تعالیٰ کی پناہ میں رہتے ہوئے تقوی کے ساتھ ان کے بد اثرات سے بچنا ہے۔ اور صرف یہ جنت نہیں ہے، پھر ایسے اعمال کرنے اور ایسی تبدیلیاں پیدا کرنی ہیں دنیا میں کہ یہ نظام جو جہنم کا موجب ہے یہ نظام مٹ جائے، اور اگر یہ نظام مٹ جائے تو جہاں جہاں سے مٹتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ جزیرے جنت کے ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ بس وہ لوگ جو سودی نظام میں ملوث نہیں، چاہے امریکہ میں ہو یا انگلستان میں ہو یا پاکستان میں ہو، وہ زیادہ اطمینان کی زندگی بسر کرتے ہیں، تو ایک جنت کا چھوٹا سا مزہ تو وہ یہاں چکھ لیتے ہیں۔ مگر دنیا کو جنت بدلنا کہ ارضہ السماوات والارض میں زمین پوری طرح شامل ہو جائے، یہ ہمارا کام ہے، اور جن اعمال سے ہم جہنم کی آگ سے بچیں گے وہی اعمال ہیں جو جنت پیدا کرنے کا موجب بنیں گے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اب دیکھ لیں وہ مضمون کس طرح مربوط آگے چل رہا ہے۔ ایک قوم ہے جو پیسے بٹورنے کی خاطر، لوگوں سے پیسے چھیننے کی خاطر، ان کے مال لوٹنے کی خاطر ایک سودی نظام بنائے بیٹھے ہیں اور اس پر نہ صرف عمل پیرا ہیں بلکہ اس کی لپیٹ میں ساری دنیا کو لے لیا ہے۔ اس کے برعکس اخلاق اختیار کرو گے تو پھر تم اس کے مقابلے کی اہلیت رکھو گے۔ برعکس اخلاق کیا ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو تنگی میں بھی اور فراخی میں بھی خرچ کرتے ہیں،
والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے عفو کا سلوک کرتے ہیں، درگزر کا سلوک کرتے ہیں۔ یہ ایک نیا نظام ہے جو نیو ورلڈ آرڈر پیدا کرے گا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت فرماتا ہے، یعنی جو صرف عام نیک اعمال نہیں کرتے بلکہ ان میں مسلسل نیا حسن پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، یہ کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ اور ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ یہ جو جنت دنیا میں پیدا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی اور اس کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے، ویسی جنت ایک پہلے بھی تو قائم ہوئی تھی حضرت آدم کے ذریعے، تو غلطی کی تو وہاں سے نکالے گئے تھے نا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے رحم کا سلوک فرمائے گا، تمہاری چھوٹی موٹی غلطیوں کے نتیجے میں تمہیں اس جنت سے نہیں نکالے گا اگر تم یہ بات کرو، اذا فعلوا فاحشۃ اور ظلموا انفسهم، اگر تم سے کوئی اخلاقی غلطی ہو جائے یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھو، ذکر اللہ، ایسے لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، پس جو بھی اپنے ذنوب یعنی گناہوں کی بخشش اللہ سے طلب کر، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بخش سکتا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن گناہوں پر قرار نہ پکڑ بیٹھیں۔ یسرو کا مطلب ہے اصرار نہ کریں، ایسی حالت میں دم نہ دیں کہ گناہ کے داغ ان پر اسی طرح قائم ہو اور انہوں نے توبہ کی طرف کبھی توجہ نہ کی ہو۔ بس شرط یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ جب تک موقع عطا فرماتا ہے توبہ کر بیٹھو، توبہ کر لو اور اصرار نہ کرو بدیوں پر، اس سے چمٹ نہ جاؤ۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار۔ دیکھیں کس طرح اس مضمون کو مربوط فرما دیا، اور وہیں جو پہلے دعوت تھی سارے الی مغفرت جنت، مغفرہ کی طرف دوڑے چلے اور جنات کی طرف، اس مضمون کو کامل کر کے پورا سرکل مکمل کر لیا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ، نہ صرف یہ کہ جنتوں سے نکالے نہیں جائیں گے بلکہ ان کی تو جزا جنت ہوگی اور جنتیں ہوں گی، باوجود کمزوریوں کے، اگر وہ بخشش طلب کر لیں وقت سے پہلے، پکڑ سے پہلے، اور اللہ تعالیٰ ان سے مہربانی فرمائے۔ وَجَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تحتہا الانہار خالدین فیہا، نکالے نہیں جائیں گے یہاں سے، پہلے پہل جو مغفرت ہو جائے گی پھر جنت ملے گی، مغفرت کے بغیر جنت نہیں ملے گی نہیں۔ تو کیسا عمدہ مضمون ہے، کوئی ناانصافی بھی نہیں۔ جنت میں آ کر اگر وہ غلطیاں کریں اور توبہ کریں تو پھر تو آدم والی بات ہی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں جنتیں عطا کریں گے مگر تمہاری غلطیاں پہلے صاف کر دیں گے، ان کی معافیاں عطا کر دیں گے، مگر شرم دل میں پیدا کرنا اور حیا کے ساتھ خدا تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، یہ تمہارا کام ضرور ہوگا، یہ تم کرو، باقی کام ہمارا۔ پھر صاف تختیوں کے ساتھ تمہیں وہ جنت عطا کریں گے، یا وہ جنتیں عطا کریں گے جو مغفرت کے بعد آتی ہیں۔ پہلے بھی مغفرت کو پہلے لکھا تھا، جنت کو بعد میں، وہاں بھی جمع تھی، یہاں بھی جمع ہے، یعنی جنتیں کئی قسم کی ہوتی ہیں، آئلی جنت ہے، دنیا کی امن کی جنت ہے، پرسکون معاشرے کی جہاں اقتصادی ضمانتیں ہوں، ایک یہ بھی جنت ہے، اور دوسری جنت نیکیوں کے لطف کی جنت ہے، اور پھر اور جنتیں ہیں جو مرنے کے بعد کئی قسم کی ان کے نصیب میں ہوں گی۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کا اجر بہت ہی اچھا ہوتا ہے، یعنی خالی باتوں سے اجر نہیں ملا کرتا، جب اچھی باتیں سوچتے ہو اور اچھی باتوں پر عمل کرتے ہو تو ایسے عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا عمل ہے۔ نعمہ ایک طرز بیان ہے
کیا ہی اچھا اس کا ترجمہ ہم اردو میں کریں گے، نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی اچھا مولا ہے، کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ یہ جو ہے اس نصرہ کے ساتھ بھی بیان ہوتا ہے، افل بہی فولا اور ما افلا ہوئی، 3 طریق سے ہوتا ہے نا یہ طرز بیان، کیا ہی اچھا کا معنی۔ قتلا میں بھی غالباً یہی مضمون ہے، کیا ہی اچھا تو نہیں ہے، مگر وہاں خدا تعالیٰ نے قتلا کیف قدرہ جو فرمایا فرعون کے متعلق، وہاں معنی اسی سے ملتے جلتے ہیں کہ بلے بھائی کیا فیصلہ کیا اس نے جو اس کی ہلاکت پر منتج ہو جاتا ہے۔ فیصلے میں کمال کیا تھا اپنی طرف سے، لیکن قتلا کیف قدرہ دوسری دفعہ جب خدا نے فرمایا نا تو مطلب تھا کہ وہی فیصلہ جو اپنی طرف سے بہترین تھا اس کو لے ڈوبے گا، اس کی ہلاکت کا موجب بنے گا۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، قوموں کی تاریخ تمہیں اس سے پہلے تمہارے سامنے گزر چکی ہے۔ سنن سے مطلب طریقے، ان کا طور، اور اس کے تاریخ بھی کہا جا سکتا ہے۔ بس قوموں کی تاریخ تم سے پہلے گزر چکی ہے، فسیروا فی الارض، بس زمین میں سیر کرو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کہ مکذبین جھٹلانے والوں کی عاقبت یعنی ان کا انجام کیسا ہوا تھا۔ یہ پہلی کتاب ہے دنیا کی جو آرکیالوجی کے علم کی طرف بار بار توجہ دلاتی ہے، اور بار بار سننے کے باوجود مسلمان توجہ نہیں کر رہا ہے۔ ورنہ سیر کرنے سے کس طرح پتہ چلا کہ کیا ہوا قوموں کا انجام؟ سیرو فی الارض کا مطلب ہے کھوج لگاؤ دنیا میں، تمہیں وہاں ان کے دبے ہوئے مدفن ملیں گے۔ صرف سیرو کا عمومی ذکر نہیں بلکہ قرآن کریم واضح طور پر وہ رستے بھی معین کر رہا ہے دوسری جگہوں پہ کہ ان شاہراہوں پر چلو، وہاں تمہیں دبی ہوئی یہ قومیں مل جائیں گی، ان کے آثار وہاں موجود ہیں جو عبرت کا نشان ہیں۔ ساری دنیا نے وہ شروع کر دیا سوائے مسلمانوں کے۔ اب کچھ ایجپٹ میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو اس مضمون میں دلچسپی لے رہے ہیں، مگر بے شمار فاصلہ ہے ان میں اور غیر قوموں میں۔ اسی لیے میں نے درس کے دوران تحریک کی تھی، اب پھر اس کو دہراتا ہوں کہ تمام دنیا میں وقف نو میں سے تو بہرحال ایک بڑا گروہ تیار ہونا چاہیے جو اس صدی پر قبضہ کر لے آرکیالوجی کے لحاظ سے، اور عام طور پر لوگوں کو اس میں دلچسپی لینی چاہیے۔ بہت اہم مضمون ہے۔ مدفن کیا کہتے ہیں، دبی ہوئی قوموں کی تاریخ کیا کہتی ہے، پومپے میں کیا ہوا؟ اب دیکھیں کتنے دیر کے بعد، یہ پومپے غالباً 400 سال بعد مسیح کا واقعہ ہے، 400 سے 500 سال کے اندر۔ اس زمانے میں جو آتش شام پھٹا تھا اس نے ایک پورے شہر کو دبا دیا، جو بھاگ رہے تھے وہ بھاگتے بھاگتے پکڑے گئے، جو اندر محفوظ سمجھ کے اپنے آپ کو وہاں بیٹھے ہوئے تھے زہریلی گاسوں نے ان کو مار دیا۔ وہ مدفن جو دریافت ہوا ہے وہ ساری کہانی ان کی دہرا رہا ہے، یعنی اتنا پرانا واقعہ۔ اور اب وہ یہ بتا رہے ہیں ان کی کلچر کیا تھی، کس قسم کی چیزیں کھاتے تھے، ان کی مارکیٹس کیسی لگا کرتی تھیں، کیونکہ ہر آدمی وہیں پکڑا گیا جس حالت میں ہے۔ گھروں کے اندر میاں یوں ریکلائن ہوا لیٹا ہوا ہے، بیوی کرسی وہاں چرپائی پر پڑی ہوئی ہے، ایک میز جیسی کسی چیز پر بیٹھا ہوا ہے، کچھ آگ کے ارد گرد ہیں، جہاں تھے وہیں مر گئے، اور ان کو ہل کر اپنی جگہ بدلنے کی توفیق نہیں ملی۔ اور ایسا نظارے بھی ملے ہیں جس سے یہ ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں باتیں، جو کہ ایک آدمی قے کر رہا ہے اور وہ قے تک اس میں پھنس گئی ہے، شہد کی بوتل، مرغی کا انڈا، بعض صورتوں میں وہ بھی اسی طرح محفوظ ہو گیا نشان۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آج سے 1400 سال پہلے جو علم مسلمانوں کو سکھایا، متوجہ فرمایا، اور اس وضاحت کے ساتھ کہ ساری دنیا کی تاریخ میں کہیں آپ کو کوئی ذکر نہیں ملتا، نہ مذہبی کتب میں، اس سے غافل ہے تو مسلمان ہی غافل ہے۔ وہ کیا شعر ہے میر کا،
جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے. کتنا دردناک واقعہ ہے. وہ پھول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمن کا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں اتاری اور آسمان سے حکمتیں اتاری، اس پھول کو خبر نہیں ہے. باقی بوٹوں کو جو ارد گرد ہیں ان کو سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر فرمایا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. اتنا زور دیا اس بات پر کہ یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، کھلی ہوئی باتیں ہیں، وہدی وموعظۃ، اور ہدایت ہے اور موعظہ ہے، یعنی ایک ایسا واعظ ہے جس سے متقی فائدہ اٹھا سکیں گے. ابتداء میں للمومنین نہیں فرمایا، للناس فرمایا ہے، جس میں یہ انذار بھی موجود تھا کہ تم تو فائدہ نہ اٹھا سکو شاید، لیکن تم سے پہلے لوگ فائدے اٹھا جائیں گے. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ آخر پر ایسے متقی بھی پیدا ہوں گے جو اصل فائدہ، حقیقی فائدہ اس علم سے حاصل کریں گے اور اس مضمون کو خدا تعالیٰ کے ساتھ باندھیں گے اور ان قوموں کی تاریخ اللہ کے تعلق میں پڑھیں گے، یا اس کی مخالفت میں جو انہوں نے کاروائیاں کی اس تعلق میں اس کو پڑھیں گے. ولا تہنوا ولا تحزنوا. میرا خیال ہے اگریکس کا وقت ہو گیا، میری آنکھ پھر پھڑکنے لگ گئی ہے. اگریکس سے بڑی جلدی فائدہ پہنچتا ہے، چند منٹ کے اندر اندر وہ جو اتنا حصہ پھٹکتا ہے نا اس کو سکون مل جاتا ہے. لوگ اتنا غور سے دیکھتے ہیں باریک نظر سے کہ میں نے ایک دفعہ پہلے اگریکس کھائی تھی، وہ سمجھے مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا. دیکھنے والوں نے سمجھا شاید دل کا دورہ پڑ رہا تھا، کیا ہوا. نہیں کہا تو نہیں بول رہا ہوں، یہ ڈر بہت گئے تھے. استفسار شروع ہو گیا کہ کیا ہوا تھا، آپ نے کیوں دوائی کھائی. تو میں اسی لیے بتایا یہ یہاں جو ہلکا سا پھٹا درس کے دوران یعنی رمضان کے اثر کے نتیجے میں، کیونکہ اس وقت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے اس لیے اعصاب پر اثر پڑ جاتا ہے تھوڑا سا. یہ حصہ ہے جو کبھی کبھی پھٹکتا ہے. اور میں نے کہا تھا مذاق میں یا لطیف بات میں کہ ضرور کوئی یاد کر رہا ہوگا اس وقت، تو خط آنے شروع ہو گئے. لوگوں نے کلیم کرنا شروع، کسی نے کہا میں یاد کر رہا تھا، کسی نے کہا میں. اب وقت ختم ہو گیا، اس لیے اسی آیت پر آج بس کرتے ہیں. باقی اگلے ہفتے انشاءاللہ یا اگلے دن کل. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ.